قرآن مجید کی تلاوت کیوں کرنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے 40 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے۔ کتنے دنوں میں؟ شوال کتنے دنوں کا گزرا ہے؟ اور ذی القعدہ آج مکمل ہو رہا ہے، یہ کل مکمل ہوگا، 29 تو ہو گئی، تو کتنے دن؟ 60 دن ہو گئے، 58 دن ہو گئے۔ حدیث کہتی ہے کہ اقرأ فی 40، 40 دن میں قرآن مکمل کرنا چاہیے۔ رمضان کے بعد کس کس نے قرآن مکمل کیا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ 40 دن نصاب ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا جی اور چاہتا ہے، کہا تم 35 دن میں کر لو۔ کہتے ہیں میرا دل اور چاہتا ہے، کہا 30 دن میں کر لو۔ پھر کہا 4 روایتیں 25، 20، 15، 10 دن میں کر لو۔ کہا اللہ کے رسول اور دیر چاہتا ہے، کہا 7 دن میں کر لو۔ پھر فرمائے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ اور ساتھ ہی صحیح الجامع کی روایت سن لو، فرمایا ان استطعت، اگر طاقت ہے تو 3 دن سے پہلے بھی پڑھ لو، 3 دن سے پہلے بھی پڑھ لو۔ آپ کہیں گے یہ تو مشکل ہو گیا، امام شافعی جو ہے روزانہ 2 قرآن مجید پڑھتے تھے رمضان میں۔ ابن عبد البر نقل کرتے ہیں وہ کیسے پڑھ لیتے تھے؟ پڑھ لیتے تھے جس طرح آپ 6 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ قرآن پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور آپ 6 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھ کے دیکھیں آپ نے کتنی سائٹ کو وزٹ کیا ہوا ہے، آپ کی انگلیاں بھی تھک جائیں گی گنتے گنتے کتنی سائٹس کو آپ نے دیکھا۔ بندہ جم کے بیٹھا ہوتا ہے نا 6 گھنٹے۔ حالت یہ ہے کہ باپ بیچارہ سارا دن کام کر کے واپس آتا ہے، وہ آگے کہتا ہے السلام علیکم، بیٹا بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ کہتا ہے اچھا، وہ جا کے وائی فائی کی تار کھینچ دیتا ہے۔ اوہ ڈیڈی آ گئے، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک، کب آئے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابا جی آج کل وائی فائی بن گئے ہیں۔ پوچھا تھا کسی پوچھنے والے نے کہ سلف اتنا زیادہ بیٹھ کے قرآن کیسے پڑھ لیتے؟ تو دادے نے کہا تھا بیٹا جس طرح تم 6 گھنٹے بیٹھ کے فیس بک دیکھتے ویسے وہ پڑھ لیتے۔ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ علامہ احسان اللہ ظہیر کے سسر تھے۔ جب وہ بیمار ہو گئے، ان کے ایک ساتھی اس وقت زندہ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو سمجھاؤ یہ منزل تھوڑی پڑھا کریں، قرآن کی، بیمار آدمی ہیں۔ گھر والوں نے پیغام بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ ان سے گزارش کریں کہ اپنی منزل تھوڑی کر لیں، بیمار ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں لو میری منزل کتنی ہے؟ 10 پارے تو منزل ہے روزانے کی، کوئی منزل ہے؟ کتنے پارے؟ وہ ایک دن اتفاق سے انہوں نے درس دینے جانا تھا تو بتا رہے تھے، آگے کہتے ہیں عشاء کی نماز کے وقت لو بھی جوانوں اگر آپ اجازت دیں تو آج سورہ صافات سے شروع کرنا تھا، آج پھر ہم مکمل نہ کر لیں، میں نے ذرا درسوں پہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا کر لیں۔ صافات سے شروع کیا، پہلی رکعت میں سورۃ الحدید تک پہنچے، دوسری رکعت میں سورۃ الحدید سے آخر تک پڑھ کے کہتے ہیں باقی رکھتے فلاں پڑھا دے گا، اچھا مجھے اجازت دیں میں ذرا دور جانا ہے۔ آج کون سنائے گا قرآن؟ آج تو ایک پارہ نہیں سنایا جاتا، اس لیے کہ پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ اگر پڑھتا بھی ہے حافظ قرآن تو رکوع میں پڑھتا ہے، بڑا رکوع لمبا اور سجدہ رکوع لمبا ہوتا ہے، دنیا کہتی ہے کیا کمال کا اس خشوع ہے، اتنا نہیں پتہ بیچارہ رکوع میں پھنسا ہوا، اس سے آگے آیت نہیں آ رہی، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کون سی آیت پڑھنی۔ اور حدیث کہتی ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہ پڑھو، انی نہیت ان اقرأ القرآن فی الرکوع والسجود، مجھے منع کیا گیا ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھو، یہ قیام میں پڑھا کریں۔ سلف یہ کہا کرتے تھے جو بیت اللہ جائے، مکے سے نکلے تب جب قرآن ختم کر لے